بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون، وفي قراءة ويقاتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط أي بالعدل. یہودیوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں بیان چل رہا تھا. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، چونکہ اس سے پہلے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بیان گزرا ہے، اس کے باوجود بھی، دلائل کے آنے کے باوجود اہل کتاب نے اسلام کو، اللہ کی کتاب کو ٹھکرا دیا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹھکرایا، بلکہ اللہ کے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. اتنا سنگین جرم انہوں نے کیا، اس کے باوجود بھی ان کو حیا نہیں آتی. پھر بھی وہ لوگ حجت بازی کرتے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی کتاب پر چل رہے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، نیک لوگوں کو انہوں نے قتل کیا. تو ان کی ان کارستانیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، یہودیوں کی کارستانیوں کو، کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے ہیں، النبیین، نبیوں کو، بغیر حق، ناحق. وفی قراءۃ یقاتلون، اور ایک قرأت میں یقاتلون یعنی باب مفعلہ سے ہے، ان کے ساتھ قتال کرتے ہیں. یہ قرأت دراصل میں یہاں پر نہیں بلکہ اگلے والے یقتلون پر ہے. اگلے والے یقتلون پر ہے. صحیح یہ ہے کہ اگلے والے یقتلون پر ہے، جیسا کہ محققین علماء نے ذکر کیا ہے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ. اب یہاں پر یہ معنی زیادہ، یہ دوسری والی قرأت والا معنی یہاں پر زیادہ انسب اور مناسب ہے بنسبت یہاں کے، کیونکہ اس میں مقاتلہ کا معنی یعنی ایک دوسرے سے قتال کرنے کا معنی. تو نبی ان سے قتال نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا. یہاں پر یہ معنی مناسب لگتا ہے. وَيَقْتُلُونَ کی جگہ یقاتلون بھی پڑھا جائے، کہ یہ آمرون بالمعروف ناہون عن المنکر لوگوں کے ساتھ میں لوگ قتال کرتے تھے، ان سے جھگڑتے تھے. وَيَقْتُلُونَ، اور یہ یہودی لوگ یہ قتل کرتے تھے، یقیناً وہ لوگ جو قتل کرتے تھے نبیوں کو، اور قتل کرتے تھے ان لوگوں کو جو عدل و انصاف کا حکم دیتے تھے. الذین یأمرون بالقسط، بالعدل، قسط کا معنی عدل کا ہے، عدل و انصاف کے معنی میں، جو لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتے تھے. من الناس، لوگوں میں سے، یعنی یہ جو حکم دینے والے ہیں لوگوں میں سے، جو ایسے لوگ تھے جو لوگوں کو حکم دیتے تھے بھلائی کا. مطلب انبیاء کے علاوہ جو اور لوگ تھے جو نیکی کا حکم دیتے تھے، بھلائی کا حکم دیتے تھے، ان کو بھی ان لوگوں نے نہیں بخشا. ایسا نہیں کہ صرف ان لوگوں نے نبیوں ہی کو قتل کیا ہو، نبیوں کو تو قتل کیا ہی کیا. نبیوں کے بعد میں جو لوگ ان کو بھلائی کا حکم دیتے یا قتل کرنے سے منع کرتے، جو لوگ ان لوگ کو منع کرتے کہ نبیوں کو قتل مت کرو، تو ان لوگوں کو بھی یہ لوگ قتل کرتے تھے. تو انہوں نے صرف نبیوں کو قتل نہیں کیا بلکہ نبیوں کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی قتل کیا. وَهُمُ الْيَهُودُ، یہ کام کرنے والے، قتل کرنے والے، کفر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ یہودی ہیں. ہم ضمیر ان کی طرف لوٹ رہی ہے. الذین یکفرون، الذین یقتلون، وہم یعنی ناس کی طرف نہیں ہے. وہم الیہود یعنی یہ کفر کرنے والے لوگ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے لوگ، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے والے لوگ، اور نیکی کا حکم دینے والے لوگوں کو قتل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ یہودی ہیں. یہ شرارت کرنے والے،
یہ کفر کرنے والے، یہ قاتلین، یہ لوگ یہودی ہیں۔ رویہ روایت کیا جاتا ہے انہم قتلوا 43 نبیا، روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے 43 نبیوں کو قتل کیا۔ یہاں پر رویہ مجہول کے سیغے کے ساتھ ہے، ادھر میرے یہاں محقق نے ذکر کیا ہے کہ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اس کو، اور ابن جریر نے اپنی تفسیر الطبری میں یہ روایت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے واسطے سے مرفوعاً ذکر کی ہے کہ انہوں نے تقریباً 43 نبیوں کو قتل کیا۔ فنہاہم 170 من عبادہم، چنانچہ ان یہودیوں کو 170 نیک لوگ، عباد عبادت کرنے والے لوگوں نے ان کو منع کیا قتل کرنے سے۔ ایسا نہ کرو، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا، قتل ویسے ہی بڑا سنگین جرم ہے، اور نبیوں کو قتل کرنا، تو ان لوگوں نے جب منع کیا تو ان کو بھی قتل کر ڈالا۔ فقتلوہم من یوم، تو اسی دن ایک ہی دن میں اتنے لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کر ڈالا۔ تو یہودیوں کی جو عادت، ان کی جو صفات، ان کی جو کارستانیاں ہیں، ان کی تاریخ جو ہے بھری ہوئی ہے ایسے کاموں سے، ایسے اعمال سے، سورہ بقرہ میں تفصیل گزر چکی ہے۔ جی نہیں، ایسا کچھ پتہ نہیں، لیکن یہاں پر جو ہے یہ من یومہم کا تعلق اس سے ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ، لیکن ایک دن کا یعنی یہ چیز جو ہے زیادہ انسب معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک ساتھ اتنے نبی کا ہونا، ایک ساتھ کئی نبی ہوتے تھے پہلے زمانے میں، ایک ساتھ کئی نبی ہوتے تھے، لیکن اتنے سارے نبی ایک ساتھ ہوں ایک ہی قریب میں، ایک ہی لوگوں کے پاس، تو یہ یعنی مشکل بات ہے۔ تو اس لیے من یومہم کا تعلق اس سے ہے کہ اتنے لوگوں نے ان کو منع کیا تھا نبیوں کو قتل کرنے سے، تو ان لوگوں نے ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا جنہوں نے ان کو منع کیا تھا منکر سے۔ فبشرہم اعلمہم، انہیں بشارت دے دیجئے، بعذاب علیم، اللہ کے عذاب کی، دردناک عذاب کی، المناک عذاب کی، ان کو بشارت دے دیجئے۔ بشرہم کا معنی ذکر کیا مؤلف نے، اعلمہم، انہیں خبر کر دیجئے، انہیں بتلا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فبشرہم، انہیں بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ وذکر البشارہ، یہاں پر بشارت آئے، بشارت تو اچھی چیز کے لیے آتا ہے، یہ تو یہاں پر خوشخبری کے لیے آتا ہے، جی تو یہ خوشخبری کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر بدخبری کے لیے ہے، عذاب کے لیے آیا ہے۔ تو مؤلف کہہ رہے ہیں وذکر البشارۃ تحکم بہم، یہاں پر بشارت کا جو ذکر ہے یہ دراصل ان کے ساتھ مزید یعنی ان کے مذاق کے لیے ہے، ان کو یعنی عذاب میں مزید ان کو خوف پیدا کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے ان کو یہ بشارت کا لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ چکھو، مزہ چکھو، اب جیسے بولتے ہیں نا مزہ چکھو، تو چکھنا، مزہ چکھنا کسی اچھی چیز کا ہوتا ہے، لیکن بری چیز کے لیے بولا جاتا ہے، تو بری چیز کے لیے بولا جاتا ہے تب مطلب کیا ہوتا ہے، مطلب وہاں ان کو مزید چڑھانا وہاں پر مقصود ہوتا ہے۔ وَدَخَلَتِ الْفَاءُ فِي خَبَرِ إِنَّ، یہ بشرہم یہ اِنَّ کی خبر ہے، ان الذین اسم موصول اس کا اسم ہے، اور بشرہم اس کی خبر ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وَدَخَلَتِ الْفَاءُ فِي خَبَرِ إِنَّ کی خبر پر جو یہ فا داخل ہوئی ہے، کیوں؟ لِشَبَهِ اسمها الموصول بالشرط، اس لیے کہ اس کا جو اسم ہے انا کا جو اسم ہے یعنی اسم موصول، یہ موصول جو ہے شرط کے مشابہ ہے، شرط تو نہیں ہے لیکن الذین جو اسم موصول ہے اس میں شرط کی بو آتی ہے، شرط کی رائحہ اور بو یا اس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر اس کی خبر پر فا داخل ہوا ہے، جیسے شرط کے جواب پر جیسے فا داخل ہوتا ہے، ایسے ہی یہاں بھی انا کی خبر پر فا داخل ہوا ہے۔ تو یہاں پر فبشرہم میں فا کیوں داخل ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ
انا کی خبر ہے، اور انا کا جو اسم ہے وہ الذین وہ شرط کے مشابہ ہے، اس لیے جو ہے یہاں پر یہ خبر پر فا داخل ہوا ہے، جیسے شرط کے جواب پر فا داخل ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی فا داخل ہوا ہے، چونکہ الذین میں ایسا یعنی شرط کا سا معنی پایا جاتا ہے، جیسا معنی شرط میں رہتا ہے اس طرح کا معنی اس میں بھی پایا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ الموصول متضمن لمعنى الشرط، كأنه قيل الذين يكفرون فبشرهم، یعنی الذين يكفرون فبشرهم معنی کیا ہے؟ یعنی من یکفر فبشرهم، من یکفر فبشرهم، یہ اس کا معنی ہے، اس لیے اس پر فا داخل ہوا ہے۔ آگے فرمایا اولئک الذین حبطت، یہی لوگ جو اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، یہی لوگ حبطت یعنی بطلت اعمالهم، کہ جن کے اعمال باطل ہو گئے، ما عملوا من خیر، مطلب جو انہوں نے خیر کے نیک جو اعمال کیے ہیں ان کے اعمال باطل ہو گئے، جیسے صدقہ اور صلہ رحمی وغیرہ جو نیک اعمال انہوں نے کیے ہیں وہ باطل ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کچھ ان کے یہ نیک اعمال ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، اس لیے کہ باطل ہو گئے۔ عمل کی قبول ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ پہلی شرط ایمان ہے، عمل کی قبول، تو وہ شرط ان کے پاس تھے نہیں، وہ تو کافر ہیں، تو کفر کی وجہ سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کفر کی وجہ سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تو ایسے بہت سارے اعمال ہیں جو اچھے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، انہی میں سے شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، ایسے ہی یعنی چھپ کر کے یعنی تنہائی میں رب کی نافرمانی کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ایسے کچھ اعمال ہیں، ایسی کچھ برائیاں ہیں، ایسے کچھ گناہ ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، جیسے حسد ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ایسے ہی کچھ اچھے اعمال بھی ہیں جو برے اعمال کو ختم کر دیتے ہیں، نیکیاں ایسی طاقتور ہوتی ہیں کچھ جو برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، تو بہرحال کفر اتنا خطرناک گناہ ہے کہ وہ نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، چونکہ اس میں عمل کے قبول ہونے کی شرط نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس نیک اعمال کو قبول کرنے کی شرط نہیں ہے۔ نیک اعمال کو قبول کرنے کی عام طور پر دو شرطیں ہیں ذکر کی جاتی ہیں، پہلی شرط ہے اخلاص، وہ عمل اللہ کے لیے ہو، تو ہو سکتا ہے یہ لوگ اللہ کے لیے عمل کر رہے ہوں، لیکن جو ہے دوسری شرط مطابق رسول نہیں ہے، دوسری شرط کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل ہونا چاہیے، تو اس لیے ان کے پاس یہ دونوں شرطیں ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہے، اس لیے ان کے اعمال اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ اور پھر ایک اور چیز جس کی وجہ سے نیک اعمال باطل ہو جاتے ہیں، شرک اور کفر، وہ چیز ان کے پاس موجود ہے جس کی وجہ سے نیک عمل باطل ہو رہے ہیں، تو اس لیے ان کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہے کہ انسان جو ہے یعنی اللہ کے لیے نیک کام کر رہا ہے اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھی کر رہا ہے، لیکن کفر اور شرک کی وجہ سے جو اصل بنیاد ہے، جڑ ہے، وہ جو ہے اس کے نیک اعمال یہ باطل ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے ایک نیک اعمال کچھ کام نہیں آئیں گے کہ نیک اعمال کی وجہ سے ان کو کچھ فائدہ ہو، یا اور آخرت میں تو کچھ شمار ہوگا ہی نہیں ان کا، فلا اعتداد بها لعدم شرطها، تو اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا، آخرت میں ان کے نیک اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا عدم شرط کی وجہ سے، قبولیت کی جو شرط ہے وہ شرط نہیں ہے، اس بنا پر ان کا کوئی شمار نہیں ہوگا، کوئی اعتبار نہیں ہوگا، فلا اعتداد بها یعنی فلا اعتبار لها، تو ان کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، یعنی شرعی اعتبار ان کا نہیں ہوگا۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار، ان کے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے، مدد کرنے والے یعنی مانعین من العذاب، اللہ کے عذاب سے روکنے والا وہاں کوئی نہیں ہوگا، چونکہ گناہ ہی اتنا خطرناک ہے کہ ایسا ویسا گناہ تو ہے نہیں،
کفر جیسا گناہ، انبیاء کا قتل، نیک لوگوں کا قتل، سنگین گناہ کے مرتکب ہیں لوگ، اس لیے ان کے نیک اعمال بھی آخرت میں کچھ کام نہیں آئیں گے، چہ جائے کہ برے اعمال جو انہوں نے کیے ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ آگے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، الم تنظر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا نصیب، الذین اوتوا نصیبا یعنی حدًا، کچھ حصہ دیا گیا کس چیز کا، من الکتاب، کتاب میں سے، مطلب التورات من بیان کے لیے نصیب کا بیان کتاب ہے، اور کتاب سے مراد کیا ہے، تورات ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب، جن کے نصیب میں ملی، جن کے حصے میں کتاب، اللہ کی کتاب آئی، جنہیں آسمانی کتاب دی گئی، انہیں نہیں دیکھا آپ نے، یدعون الی کتاب اللہ، اللہ کی آسمانی کتاب ان کو ملی، ان کو اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے بلایا جاتا تاکہ اس کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، تو وہ اس سے روگردانی کرتے۔ ویسے کتاب کے وہ کتاب والے بنتے تھے، کہتے تھے کہ نؤمن بما انزل علینا، کہتے تھے کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، لیکن جب ان کو بلایا جاتا، یدعون، جب انہیں بلایا جاتا الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کریں، یا یہ کہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو کیا کرتے لوگ، ثم یتولی فریق منہم، تو ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ایک فریق ان میں سے روگردانی کر لیتا، منہ موڑ لیتا۔ یہ آیت کا جو ہے ایک آگے دیا ہوا ہے، نزل فی الیہود، شان نزول ہے اس کا، وہ ہم موردون، اس حال میں کہ اس سے اعراض کرتے، ان قبول حکمی، اس کتاب کے حکم کو قبول کرنے سے۔ یہ آیت نازل ہوئی، نزل فی الیہود، یہودیوں کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، زنا منہم، واقعہ کیا ہے کہ ان لوگوں میں سے، یہودیوں میں سے دو لوگوں نے زنا کیا، یعنی ایک مرد ایک عورت نے زنا کیا، فتحاکموا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ یہ لوگ فیصلہ لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے جھگڑے کا حل کرانے کے لیے، اس کا مسئلہ حل کرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ فحکم علیہما بالرجم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا فیصلہ سنایا، شادی شدہ لوگ تھے وہ دونوں، فابوا، تو لوگوں نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، منع کر دیا۔ فجیء بالتورات، چنانچہ تورات کتاب لائی گئی ان کے پاس، فوجد فیہا، تو یہ رجم کا مسئلہ اس کتاب میں، تورات میں بھی مل گیا، یہ لوگ چھپا رہے تھے، جب کتاب کھول کر جو ہے پڑھی جا رہی تھی، دکھا وہ لوگ پڑھ رہے تھے، تو جہاں پر رجم کی بات تھی اس کو انگلیوں سے یہ لوگ چھپا رہے تھے، لیکن جو ہے بعض لوگ جو ہے، بعض صحابہ کرام جانتے تھے کہ ہاں یہ جو ہے یہاں لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا، تو پھر اس کے بعد وہ لوگ شرمندہ ہوئے اپنی بات پر، فرجما، چنانچہ وہ دونوں زانی جو ہے ان کے کتاب کے مطابق فیصلہ کیا گیا اور ان کو رجم کیا گیا، فغضبوا، اس کے بعد غصہ ہو گئے، انہی کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہوا، جس کتاب پر وہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اسی کتاب کے مطابق ان کے لیے فیصلہ سنایا گیا، پھر بھی وہ لوگ جو ہے ناراض ہو گئے، تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، جنہیں نصیب دیا گیا کتاب کا، یدعون، اس حال میں کہ انہیں بلایا جاتا اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، یا یہ کہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم، پھر بھی ایک فریق ان میں سے جو ہے منہ موڑتا، روگردانی کرتا، پیٹ پھیر لیتا اللہ کی کتاب سے، اس پر عمل نہیں کرتا، وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ اعراض کرتے، ان قبول حکمی، اس کتاب کے حکم کو قبول کرنے سے۔ تو گویا اسی جملے کی یہ تاکید ہے، وہم معرضون یتولی فریق منہم، اسی جملے کی یہ گویا تاکید ہے۔ آگے جو شان نزول دیا ہوا جو بھی پڑھیں، ذالک التولی والاعراض، یہ تولی، یہ ان کا پیٹ پھیر لینا، اور یہ ان کا اعراض کرنا، اور یہ ان کا تولی کیوں تھا، بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اے بسبب قولہم، یہ ان کا کہنا اس سبب سے تھا کہ انہوں نے کہا تھا، اے بسبب قولہم، ان کے اس قول کے سبب تھا کہ یہودیوں نے کہا تھا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کیا کہا یہودیوں نے، پیچھے یہ آیت گزر چکی ہے سورہ بقرہ میں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہرگز ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، گنے چنے دن، کتنے دن ان کے حساب سے،
40 یومن 40 دن ایک چلے کے لیے جہنم میں جائیں گے. ایک چلہ بولے تو 40 دن. مدت عبادت آبائہم الاجلا، اتنی مدت کے لیے جہنم میں جائیں گے جتنی مدت ان کے آبا نے بچھڑے کی عبادت کی تھی. ان کے آبا نے ایک چلہ گئے بچھڑے کی عبادت کی، انہوں نے ایک چلہ بچھڑے کی عبادت کی. ثم تزول عنہم، پھر ان سے وہ جو ہے عذاب ختم ہو جائے گا. ایسا ان کا دعویٰ تھا یہودیوں کا. میں یہ چلہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے تبلیغی بھائی ہیں وہ چلے کی دلیل یہیں سے لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک چلہ 40 دن کے لیے گئے تھے، تو یہ لوگ بھی وہیں سے دلیل پکڑ کے 40 دن کا چلہ نکالتے ہیں اور تبلیغ میں نکلتے ہیں. اس میں ایک دن آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ایک دن آگے پیچھے کرتے ہیں تو ان کا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کو یعنی جو فضیلتیں انہوں نے وضع کر رکھی ہیں اس کی، وہ فضیلتیں پھر ان کو نہیں مل پاتی ہیں. تو اس لیے وہ لوگ ایک چلے کی دلیل یہاں سے لیتے ہیں. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ. جی کیا چیز؟ چلہ کیا چیز ہے؟ وہی تو بتایا ہوں، چلہ مطلب 40 دن. 40 دن کو وہ ایک چلہ سے تعبیر کرتے ہیں. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور ان لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ان کے دین کے بارے میں اس چیز نے جو وہ لوگ گڑھتے تھے. مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ مِن قَوْلِهِمْ ذَلِكَ، جو انہوں نے یہ قول گڑھ لیا تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. تو یہ مطلب اللہ نے تورات میں تو نازل نہیں کیا تھا ان کے لیے، انہوں نے خود اپنی طرف سے یہ چیز بعد میں گڑھ لی تھی کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر جو ہے چند دن. یہ ان کی اپنی گڑھی ہوئی بات تھی. اور ایسے ہی اور بھی بہت ساری بات انہوں نے گڑھ رکھی تھی. جیسے وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، تو ہمیں آگ کیسے چھوئے گی، اس طرح وہ لوگ کہتے تھے. تو یہ ان لوگوں نے جو باتیں گڑھ رکھی تھی، ان گڑھی ہوئی باتوں نے ان کو دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. جیسے آج کل بہت سارے مسلمانوں کو دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ پیر کے پیچھے چلو، پیر کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، وہ تم کو بچا لیں گے پیر کی شفاعت سے، فلاں کی شفاعت سے، قبروں پہ جاؤ، مزاروں پہ جاؤ، فلاں بابا دستگیر اور غوث اعظم یہ بچا لیں گے. یہ سب دین کے نام پر جو ہے لوگوں کو بہکا رکھا ہے اور ان کو دھوکے میں دے رکھا ہے. ایسے ہی یہودی لوگوں نے بھی ان کو دین بنا رکھا تھا ان باتوں کو، اور کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم کو آگ تھوڑی چھوئے گی، ہم کچھ بھی کریں، ہمیں آگ چھوئے گی تو بس زیادہ سے زیادہ 40 دن کے لیے بس اتنا. تو یہ جو باتیں انہوں نے دین کے بارے میں گڑھ رکھی تھی، ان باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. وَغَرَّهُمْ، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، فی دین، ان کے دین کے بارے میں، متعلق بقوله، فی دینہم یہ کس سے متعلق ہے؟ اگلے قول سے، ما کان یفترون، یفترون سے متعلق ہے کہ جو وہ لوگ گڑھتے تھے، من قولہم اپنی باتوں کو، ذالکہ یہ بات جو پیچھے گزری ہے، یہ جو بات انہوں نے گڑھی تھی، ان باتوں نے ان کو دین کے سلسلے میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. فَكَيْفَ حَالُهُمْ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ فِي يَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. تو ان کی کیا حالت ہوگی سوچئے. یا بھی تو دنیا میں تو یہ مطلب ان باتوں میں، دھوکے کی باتوں میں آ کے بڑے خوش ہیں، بڑے مست ہیں اور بے فکر ہیں آخرت سے، کہ ہم تو جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے ہیں. جیسے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں ارے ہم تو فلاں پیر والے ہیں، ہمارے تو فلاں غوث اعظم ہیں، دستگیر ہیں وغیرہ، بچا لیں گے. تو ایسے ہی اب سوچے جو ایسی خوش فہمی میں مبتلا ہو، پھر اچانک اس کی حالت جب بدلے گی تو فکیف حالہم، تو ان کی حالت کیسی ہوگی. اذا جمعناہم، جب ہم ان کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، لیوم یعنی فی یوم، اس دن میں، لا ریب فی، جس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے. تو اس دن، جس دن ہم انہیں جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، اس دن کی حالت کیا ہوگی.
ووفیت کل نفس ما کسبت، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، من اہل الکتاب وغیرہم، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا کسی اور میں سے ہو، ہر نفس کو پورا پورا کیا دیا جائے گا؟ جزا، بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت، جو اس نے کمایا، عمیلت، عمل کیا، من خیر و شر، خیر اور شر، اچھا اور برا، جو کچھ بھی جس نے جیسا کمایا اس کے عمل کا اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی کو کچھ کمی نہیں ہوگی، اس کی نیکیوں میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی اور نہ اس کے گناہوں میں کچھ اضافہ ہوگا، جیسا جس نے کمایا، جتنی نیکی کمائی اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ووفیت ہے، ماضی کا صیغہ ہے لیکن ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس کا مستقبل کا، کیوں؟ اس لیے پھر کیوں ماضی کا آیا ہے؟ ایسے اس لیے آیا ہے چونکہ اس کا واقع ہونا اور اس بدلے کا ملنا اور جس دن یہ ملے گا اس دن کا واقع ہونا بالکل ویسا ہی یقینی ہے جیسے ماضی یقینی ہے۔ کوئی ماضی کا انکار نہیں کر سکتا، جو آپ کا ماضی گزر چکا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ویسے ہی یہ دن بھی ویسا ہی یقینی ہے، اس لیے اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ لایا گیا ہے۔ لیکن ابھی ملا نہیں بدلہ، بدلہ ملے گا آخرت میں، قیامت کے دن، فیصلے کے دن۔ تو فرمایا کہ ووفیت کل نفس، ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا، وفیہ، وفا، یعنی پورا پورا دیا جانا، مکمل طور پر جتنا جس کا حق ہے اتنا اس کو دیا جانا، یہ کیا ہے؟ یہ اس میں اس کو جو ہے یہاں معنی دیا وفیت کا، یعنی اعطیت بالکمال، کمال کے ساتھ، مطلب مکمل طور پر انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اے الناس، یہ لوگ جو ہے، یہاں پر مؤلف نے ناس کا ہے وہم کا معنی ناس سے تعبیر کیا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ حالانکہ یہاں پر نفس ہے، نفس جو ہے مؤنث سمائی ہے تو اس کے لیے ہا ضمیر ہونی چاہیے تھا مؤنث والی، لیکن یہاں جمع مذکر کی ضمیر ہے، تو اس لیے مؤلف نے یہاں پر اس کی تفسیر کی ہے اے الناس، کہ وہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو ناس یہ نفس کا معنی ہے، نفس سے مفہوم ہے، تو اس لیے مؤلف نے ہم کی تفسیر کی ہے ناس سے کہ وہم لا یظلمون، کہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، بنقص حسنۃ، کیسے ظلم نہیں کیے جائیں گے؟ ان کی نیکیوں کو کم کر کے، اور زیادت سیئۃ، یا برائیوں کو زیادہ کر کے، نہ تو برائیاں زیادہ کی جائیں گی کہ ان پر ظلم کیا جائے، نہ نیکی کم کی جائیں گی۔ تو ظلم دونوں طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جتنی نیکیوں کا مستحق ہے اتنی نیکی اسے نہ دی جائے، یا جتنے گناہوں کا مستحق ہے اس سے زیادہ گناہ اس کو دے دیے جائیں، تو یہ دونوں ظلم ہے۔ تو کسی بھی قسم کا کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جو کچھ بھی جس کو سزا ملے گی وہ اس کے اپنے کیے ہوئے کی ملے گی، یا جس کو جو کچھ بھی اچھائی ملے گی اس کو اس کے اپنے نیک اعمال کی اسے جزا ملے گی۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے اس آیت میں یہودیوں کے احوال کو ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ بیان کیا کہ ان لوگوں کی حالت دنیا میں خوش فہمی میں مبتلا ہے، آخرت میں حالت کیسی ہوگی، تو ابھی بھی سدھرنے کا موقع ہے۔ ایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانا ایمان کے جو ہے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کا اہم فائدہ یہ ہے کہ جس شخص کا آخرت پر ایمان ہوگا وہ آدمی خود بخود برائیوں سے بچے گا، اس کا اس بات پر یقین ہوگا کہ میں اگر گناہ سے نہیں بچوں گا تو آخرت میں مجھے اس کی سزا ملے گی، تو اس خوف سے، اس ڈر سے وہ برائیوں سے بچتا ہے۔ آخرت پر ایمان لانا یہ رغبت دلاتا ہے نیکی کی طرف اور نیک کام کرنے کی طرف سبقت کرنے کی یہ رغبت دلاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کی ان برائیوں کا ذکر کرنے کے بعد میں ایمان بالیوم الآخر کا ذکر کیا ہے کہ اس دن ان کی حالت کیا ہوگی۔ تو اس لیے ایمان بالیوم الآخر پر ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے۔ اس کے فوائد میں سے ہے کہ آدمی جو ہے برائیوں سے بچتا ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت اور سبقت کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت کا شان نزول ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔